جس انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں اس انسان کا عمل بھی مضبوط نہیں۔ آج عقیدوں کی کمی نہیں ہے، عقیدوں کی بھرمار ہے، بلکہ بازار عقائد لگے ہوئے ہیں، جسے جو دل چاہتا ہے اس عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ مسلمان بہت ہیں لیکن عملی مسلمان بہت کم ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اس زمانے کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نبی کے بعد سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کہ جب اسلام آیا تو بہت سارے مسلمان بنے فتح مکہ کے بعد، لیکن ایسے مسلمان تھے کہ زبان سے محمد کا کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن عملاً رسول کو رسول نہیں مان رہے تھے۔ تبھی خدا نے سورہ منافقون کو نازل کیا کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور دل میں مانتے کچھ ہیں۔ تو منافق کی نشانی یہی ہے کہ منافق زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ عقیدہ رکھتا ہے اور عمل میں کچھ اور دکھاتا ہے۔ تو مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں جو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ کہہ رہا ہوں، کہیں مجھ میں نفاق تو نہیں ہے کہ میں زبان سے کچھ کہوں اور عمل میں کچھ دکھاؤں۔ زبان سے کہوں کہ علی میرا ولی ہے، میں ولایت علی کے اندر ہوں، اور امام نے کسی کو کہا کہ میرا شیعہ ہے، کہاں مولا؟ کہ کیسے پتہ چلے؟ کہ مولا آپ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ تو امام نے کہا تجھے ولایت کا ترجمہ پتہ ہے؟ کہ مولا کیا مطلب؟ جو آپ کی ولایت کا ماننے والا ہے اس کا مطلب وہ علی ولی اللہ کا ماننے والا ہو۔ تو امام نے کہا ولایت کا ترجمہ ہے حکومت۔ تو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو تمہارے دل میں کس کی حکومت ہے۔ اگر دل پر علی حاکم ہے تو سمجھ جانا تو ہماری ولایت کے اندر ہے، اگر دل پر علی حاکم نہیں ہے تو جو حاکم ہے تو اس کی ولایت میں ہے۔ تبھی سورہ یاسین میں خدا کہتے ہیں لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ونعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا کوئی شیطان کی بھی عبادت کر سکتا ہے؟ فرمایا بندگی کو دیکھ، تو زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہے کس کی بندگی میں، ہے کس کی غلامی میں؟ لفظ بندے کی معنی یہ ہے کہ غلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے رسالت بعد میں دی، پہلے اسے عبد بنایا۔ پہلے کہتے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پہلے عبد ہے بعد میں رسول ہے، اور عبد انسان تب بنتا ہے جب اس کی بندگی میں آتا ہے۔ اور فرمایا اے رسول 40 سال تک اپنی رسالت کا اعلان نہ کرنا۔ کہ پروردگارہ کیوں؟ فرمایا پہلے 40 سال خود کو منوا، اس کے بعد میری خدائی کو منوانا۔ جب تک انسان خود کو نہیں منواتا، امام فرماتے تو کب تک دوسروں کو شیعہ بنائے گا؟ آج ہم اسی کوشش میں ہیں کہ 10 شیعہ ہیں، 20 ہوں 30 ہوں، جب کثرت میں آ جائیں گے پھر یہ مسائل بھی تو بنتے ہیں۔ اتنے کثیر شیعہ ہوں لیکن عمل نہ ہو، لیکن کربلا میں 72 ہوں اور عمل ہی عمل ہو۔ تبھی میرے چھٹے امام نے فرمایا، کسی نے کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کربلا میں دادا کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس ایسے 22 بھی ہوں تو میں قیام کرنے کے لیے تیار۔ اہل بیت نے کبھی بھی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا، ہمیشہ کوالٹی کو دیکھا۔ ایسے ایسے مولا کے خطبے تھے کہ سننے والے 4 ہوتے تھے، کبھی سننے والے 2 ہوتے تھے۔ امام نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ میں مجلس پڑھوں تو سننے والے ہزاروں ہوں۔ فرماتے تھے اگر 2 ہوں تو ایسے ہوں کہ مالک اشتر بنے، 2 ہوں ایسے ہوں ابو ذر غفاری بنے، کیونکہ 1000 لوگ لیکن اگر بے عقل ہوں، بے عقیدہ ہوں یہ بدتر ہیں، لیکن اگر ایک ہو اور با عقیدہ ہو اور با عقل ہو، یہ ایک پوری بستی کو علی والا بنا دیتا ہے۔